اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. Dear audience, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پروفیسر ڈاکٹر صفت اللہ خان یونیورسٹی آف مالاکنڈ سے تبلیغ القرآن کے سلسلے میں مخاطب ہوں. ابھی میں نے سورہ زمر کی آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 12 تک تلاوت فرمائی. اس کا مختصر تفسیر اور ترجمہ بھی پڑھتے ہیں. امن ہو قانتن، آیا بلا وہ شخص قانتن جو اللہ کی بندگی کرنے والا ہو، جو عاجزی کرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کی بندگی کرنے والا ہو. آنا اللیل، رات کے پچھلے حصے میں یعنی تہجد کے لیے، ساجدن سجدے میں ہو، سجدہ کرنے والا ہو، وقائمن اور قیام کرنے والا ہو، یعنی رات کے پچھلے حصے میں تہجد کرنے والا ہو، اللہ کی بندگی کرنے والا ہو. کیا وہ شخص برابر ہو سکتا ہے یا کیا وہ شخص جو اللہ سے کی بندگی کرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو اور رات کو قیام اللیل کرنے والا ہو. یحذر الآخرۃ، اور فکر مند رہتا ہے آخرت کے بارے میں، یعنی موت کے بعد جو دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے، جو ابدی زندگی شروع ہونے والی ہے، برزخ کی زندگی ہے. برزخ کے بعد جو ہے نا قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تمام انسان و جنات کو. پھر وہاں پر اعمال کے مطابق فیصلہ ہوگا، ہر شخص کو اپنے اعمال دکھائے جائیں گے، اور اس کے بعد فیصلہ ہے نیک لوگ کے لیے. جنت ہے، اللہ پاک کا مہمان خانہ ہے، گیسٹ ہاؤس ہے ایک قسم کا، جو کہ پھر موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کے لیے ہے. یہی ہمیشہ کامیابی ہے. اور جو نافرمان لوگ ہیں اس کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے قید خانہ ہے. اور وہ تو اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے، جہنم سے بچائے. تو اس کے بارے میں وہ بندہ، یعنی وہ نیک بندہ، اللہ سے ڈرنے والا فکر مند رہتا ہے کہ میرا آخرت میں میرا انجام کیا ہوگا. یحذر الآخرہ، آخرت کے بارے میں فکر کرنے والا، فکر مند رہنے والا. مفہوم اس کا اس طرح ہے. وَيَرْجُو رحمت ربہ، اور اللہ کی رحمت کا، اپنے رب کی رحمت کا امید رکھتا ہے. یرجو، امید رکھتا ہے. رحمت ربی، اللہ اپنے رب کی رحمت کا. قل، آپ فرما دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، حل یستوی الذین یعلمون، کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعلمون، جو جاننے والے ہوں، جو جانتے ہوں، جاننے والے ہوں، یعنی اللہ کو جانتا ہو وہ شخص، اللہ کی معرفت کو، توحید کا ماننے والا ہو اور توحید کو بیان کرنے والا ہو. اس طرح ہمیں سورہ ال عمران میں بھی اس کی تفصیل دی گئی ہے. یعلمون کی جاننے والے کون لوگ ہیں؟ جو توحید کا، اللہ کی معرفت کو جانتا ہو، توحید کا ماننے والا ہو اور توحید کو بیان کرنے والا ہو. والذین لا یعلمون، اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، مطلب ہے وہ اللہ کی معرفت کو نہیں جانتے، اللہ کی توحید کو نہیں جانتے، تو کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، اور یہ بات وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہوں، یعنی عالم ہوں، جاننے والے ہوں، یہ توحید کو، یہ بات اس کو قبول کرتے ہیں، یہ نصیحت قبول کرتے ہیں.
قل یا عبادی الذین آمنوا، آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں، یا عبادی الذین آمنوا یعنی ایمان والوں سے، میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں، اتقوا ربکم یعنی اپنے رب کا خوف کرو، یعنی تقوی اختیار کرو، تقوی سے یعنی پرہیزگاری اختیار کرو، رب سے ڈرو، اپنے اللہ سے ڈرو. تو یعنی اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے بچے رہو، گناہوں سے بچتے رہو، گناہوں سے بچا کرو. تو گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. ان شرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہے اور اس ناقابل معافی جرم ہے. اور اس طرح شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ بدعت ہے، یعنی وہ چیز جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سنت نہ ہو اور اپنی طرف سے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا اور اس کو ثواب سمجھنا، یہ کیا بدعت ہے. تو دوسری سب سے بڑی گناہ بدعت ہے. اور اس کے بعد گناہ ہے، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ. اور تو ان سب سے جو ہے نا بچا کرو، اتقوا ربکم، ان سب تمام گناہوں سے بچا کرو. للذین احسنوا، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، یعنی قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کی دنیا کی زندگی بہت ہی عمدہ ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے. یعنی جو لوگ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کی دنیا کی زندگی بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ ہے، ٹینشن سے آزاد ہے. یعنی یہ ایک قسم کی گارنٹی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو اس کو دنیا میں سکون، چین اور آرام ملے گا. یعنی سکون، چین، آرام، خوشحالی قرآن و سنت پر عمل کرنے میں ہے، سنت کے اتباع میں ہے، شیطانی کاموں میں نہیں ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اسی دنیا میں اس کے لیے کیا ہے خوشحالی ہے، عمدہ زندگی ہے اس کی، جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین، ارض اللہ کی زمین واسع، وسیع ہے، کشادہ ہے. اللہ کی زمین کشادہ ہے. یعنی مفہوم اس طرح ہے کہ اگر کہیں پہ قرآن و سنت پہ زندگی گزارنے میں اگر آپ کو رکاوٹ ہے، لوگ تنگ کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے تنگ کر رہے ہیں، تو اللہ تسلی دے رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ میری زمین کشادہ ہے، آپ ہجرت فرمائیں، دوسری جگہ پہ چلے جائیں، آپ کو اللہ اس سے بہتر جگہ عطا فرمائیں گے. تو مطلب ہے کہ اب دل کو تنگ نہ کریں. اللہ کی زمین بہت ہی کشادہ ہے. وَأَرْضُ اللَّهِ، اللہ کی زمین واسعہ، وسیع ہے، اللہ کی زمین کشادہ ہے. یعنی آپ کو قرآن و سنت پہ کوئی منع نہیں کر سکتا. اگر کہیں پہ کریں تو دوسری جگہ پہ وہاں پر آپ کو آزادی ملے گی قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، انما بے شک جو لوگ یوفی الصابرون یعنی جو لوگ صبر کرتے ہیں، کس چیز پہ صبر کرتے ہیں، یعنی دین کے لیے تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان لوگوں کو جو دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے تکلیف برداشت کرتے ہیں، تو دین کے لیے تکلیف برداشت کرنے والوں کو اللہ پاک اپنے ہاتھ سے بے حساب اجر دے گا. اجرہم بغیر حساب، بے حساب اجر دے گا. ان حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جو برداشت کریں گے تو تکلیفیں برداشت کرنے والوں کو اس کا آخرت میں اللہ پاک اپنے ہاتھ سے اجر دے گا. تو یہاں پر بھی اس آیت میں ہے اجرہم، اس کا اجر، اس کا ریوارڈ، اس کا صلہ اللہ پاک بے حساب دے گا جو لوگ دین کے لیے تکلیفیں برداشت کرتے ہیں. یوفی الصابرون، اس پہ صبر کرتے ہیں، دین کے لیے تکلیف برداشت کرتے ہیں، آپ نیک عمل کرتے ہیں، لوگ جو ہے نا اس کو مانتے نہیں ہیں یا آپ کی بات کو آپ کو حد آمیز کمنٹس آپ پہ پاس کرتے ہیں، آپ یا جو ہے نا دوسری دنیاوی زندگی میں آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں کہ آپ اس کی شرک و بدعات پہ آپ رد کرتے ہیں، تو اس وجہ سے لوگ آپ کے لیے آپ پہ طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں. تو اگر آپ اس پہ صبر کرتے ہیں اور اپنے قرآن و سنت کے پر عمل کرتے ہیں اور اس پہ اس کی بیان کو، توحید و سنت کے بیان کو جاری رکھتے ہیں، تو جو تکلیفیں آپ برداشت کریں گے اللہ پاک آپ کو اس کا بے حساب اجر دے گا. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، قل آپ فرما دیجیے، انی
امرتو کہ مجھے حکم ہے اللہ کی طرف سے، یعنی مجھے حکم ہے ان اعبد اللہ کہ میں بندگی کروں، صرف ایک اللہ کی بندگی کروں، کہ میں صرف اللہ کی مانوں، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، بندگی کو اللہ کے لیے خاص کروں، صرف ایک اللہ کی بندگی کروں، صرف ایک اللہ کی مانوں، باقی رسومات اور لوگوں کی نہ مانوں، اس کے شرکیات بدعات سے دور رہوں، اللہ کی بندگی کروں، مخلص اللہ الدین، اور اسی عقیدے میں مخلص اور پاک ہوں، مخلص ہوں لہ الدین، اسی میں مخلص ہوں، اسی عقیدے میں، عقیدہ توحید میں مخلص ہوں، قرآن و سنت پہ عمل کرنے میں اس پہ میں مخلص ہوں۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ، اور یہ مجھے حکم ہے لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہے کہ میں ہوں اولا سب سے پہلے مسلمین، مسلمان ماننے والا، یعنی اگر کوئی مانے یا نہ مانے میں سب سے پہلے تن و تنہا اللہ کا ماننے والا ہوں، اول المسلمون یعنی اول المسلمین، سب سے پہلے مسلمان ہوں، کوئی چاہے کوئی مانے یا نہ مانے میں اللہ کی مانتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کا اتباع کرتا ہوں، قرآن و سنت کا اتباع کرتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے، مومن کی یہ شان بیان کی گئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔